सोचती थी कि नहीं, जालिम है लेकिन एक हद होती है जुल्म की भी। जब मैं जुमे के दिन गई और मुझे हसन ने याद कराया कि हमारे पास तो ये है ही नहीं कि मतलब ना हम अपील कर सकते हैं ना बेल के लिए। तो मुझे तो 2 मिनट मेरा दिमाग बहुत मैं डिस्टर्ब हुई। आप देखें कि इन कुलभूषण यादव, उसने बताया था कि मैंने हजारों लोग पाकिस्तान में मारे थे और उसको भी अपील की इजाजत है। पतलून का इतना जश्न मनाते हैं, पतलून। मुझे उसने कहा, मेरे से जब मेरा केस उन्होंने सुना उसमें पतलून का जिक्र भी नहीं था। तो अभी अपनी और लंबी वक्त चाहिए इनको, ज़ाहिर एक्सटेंशन चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सटेंशन नहीं लेंगे तो पाकिस्तान में रहना भी मुश्किल है। ये चाहते हैं जी इमरान खान को एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट तो इन्होंने बड़ी दफा कोशिश की है। जिंदगी अल्लाह के हाथ में है ना, और इमरान खान का ईमान इतना मजबूत है कि वो हमेशा कहते हैं जिंदगी अल्लाह के हाथ में, वो कभी नहीं डरते। मंसूबे बना लें, फिर एक मंसूबा अल्लाह ताला भी बना रहे हैं। कुर्सी पे बैठेंगे वो संभल नहीं सकेगी। आप ये देखिएगा, ये जिस कुर्सी के ऊपर भी बैठते हैं वो कुर्सी हिल रही है, वो कुर्सी संभल नहीं रही है। एक दूसरे के साथ लगे रहेंगे। तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए कि उनका सर्वाइवल तभी अगर वो अपनी हिम्मत करेंगे। इमरान खान तो अपने मकसद पे बड़ी सख्त जेल काट रहे हैं। आज तक किसी सियासी कैदी ने ये जेल नहीं काटी, और इमरान खान बैठे हैं। और वो तब निकलेंगे जब ये 9 मई की माफ़ी मांगेंगे कि हमने 9 मई कराया था, नाजायज़ झूठी सजाएं दी, जुल्म किया, ये उस पर माफ़ी मांगेंगे तो तभी इमरान खान निकलेंगे। वेलकम जी सियासत डॉट पीके से। मैं हूं वकार बका और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नौरीन न्याजी, इमरान खान साहब की बहन। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज आपकी गुफ्तगू हमने देखी, मीडिया टॉक देखी, जिसमें आपने मिलिट्री प्रिजनर्स के हवाले से बात की। मिलिट्री प्रिजनर्स का आपने कहा जी बगैर सबूत के उन्हें सजा दे दी गई, जबकि हुकूमत और फिर जो बाकी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो कहते हैं जी तमाम तर मजबूत शवाहिद और सबूतों की रोशनी में ये सजाएं हुई। फिर आपने कहा उनके पास अपील का भी हक नहीं। ये क्या, जो मिलिट्री कोर्ट्स के कैदी हैं, इनके इनके क्या मामलात हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये लोग किस तरीके से, किस वजह से और क्यों इन्होंने ये किया। मैं सोचती थी कि नहीं, जालिम है लेकिन एक हद होती है जुल्म की भी। आप देखें कि इन्होंने किसी एक को अगर इन्होंने सजा दी है तो उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको किस वजह से दी है इतनी सजा। आपकी 10 साल क्यों है, आपकी 2 साल क्यों है, आपकी 6 साल क्यों है, हर एक को फर्क फर्क थी। लेकिन ये किसी को अभी तक नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया कि इनके पास किसी सजा के सबूत ही नहीं है। अगर ये कहेंगे भी तो मतलब इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है, कोई विजुअल नहीं है, कोई इनके पास ऐसी चीज नहीं है जो ये कह सकें जी हमने ये इस प्रिजनर ने ये काम किया था, इसकी सजा है। आपने एक बंद कमरों में बगैर वकील के, हसन का तो वकील भी कोई नहीं मेरा ख्याल है क्या, उसको आपने सुना, हसन को, और आपने कैसे फैसला किया 10 साल, जबकि उसने अपने सारे शवाहिद दिए, उसने खुद अपना केस वो मिलिट्री कोर्ट में पेश किया। और उसके लिए ये सजा उन्होंने चुनी, जिसमें यकीनन उन्होंने ये भी नहीं देखा होगा, या उस जिसने हसन का केस सुना होगा, जो भी इनका जज होगा, उसको भी नहीं उन्होंने पूछा होगा कि हसन ने क्या बताया। तो मैं आज मेरा दिमाग, जब मैं जुमे के दिन गई और मुझे हसन ने याद कराया कि हमारे पास तो ये है ही नहीं कि मतलब ना हम अपील कर सकते हैं ना बेल के लिए। तो मुझे तो 2 मिनट मेरा दिमाग बहुत मैं डिस्टर्ब हुई। आप देखें कि इन कुलभूषण यादव, आप मत भूला करें उसको, बार बार याद किया करें आप लोग भी। उसने बताया था कि मैंने हजारों लोग पाकिस्तान में मारे थे, फर्क फर्क जो उसने बॉम्बिंग की होगी, और उसको भी अपील की इजाजत है। लेकिन आप देखें, ये आपके पाकिस्तान के बच्चे हैं, पाकिस्तान के लोग हैं। आप अपने मुल्क में ये जो जुल्म कर रहे हैं, हमने आज तक नहीं देखा किसी गैर मुल्की, ये कहते हैं जी दहशतगर्द थे गैर मुल्की, उनको सजा हमने नहीं देते देखा। पाकिस्तान, आपको ये इनको कभी एहसास भी नहीं हुआ कि ये बच्चे थे अपने मुल्क में। प्रोटेस्ट हर शहरी का हक है, और सब ने आज तक हमेशा प्रोटेस्ट होती है, दुनिया में होती है। चले हमारे में जरा कमी है हम बर्दाश्त की, लेकिन आपने उन लोगों को सजाएं दे के जेलों में डाल दिया। आप इनके बच्चे अपने बच्चे हैं, और हमारे बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं। ये किसी के बच्चे हैं, बाप हैं, भाई हैं, हर एक की तकलीफ है। आपने लोगों के घरों को हिला, डिस्टर्ब कर दिया।
اور آپ نے کہا جی رائٹ آف اپیل بھی نہیں ہے، رائٹ آف بیل بھی نہیں ہے. یہ کون سا مارشل لا ہے؟ یہ کون سا پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ ہے کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں؟ ان کو اپنے بچے بہت پیارے لگتے ہیں، اور جن لوگوں کی آہیں ان کو لگیں گی تو ان کو اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے. دیکھیں جب ہمارے دل سے جو تکلیف نکلے گی اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت دنیا میں بہت اونچے ہیں، اللہ سے بڑے نہیں ہیں، اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی پھر کسی کو نہیں پتا چلے گا. اس چیز کا حساب ان کو دینا ہوگا کہ انہوں نے جو یہ ان کو اتنی سخت سزائیں دے کے جیلوں میں بند کیا، پہلے ملٹری کے اندر بند رکھا، اب یہاں پہ وہ بھی ملٹری کسٹڈی میں ابھی بھی، تو یہ کون سا نظام ہے؟ یہ بڑی خوفناک گفتگو ہے، مگر حسان نے آپ کو بتایا کہ اسے اپیل کا بھی حق نہیں، ٹرائل کا بھی نہیں، اور سنا بھی نہیں دیا. بیل کا بھی نہیں. حسان کو کس چیز کی سزا دی گئی ہے یہ بتایا کیا ہے کہ آپ کو کس چیز کی سزا دے رہے ہیں؟ کچھ نہیں بتایا ابھی تک، کسی پرزنر کو یہ نہیں پتا کس چیز کی سزا ہے. اس نے یہ بتایا کہ یہ جو پتلون کا اتنا جشن مناتے ہیں، پتلون، مجھے تو آج تک اس پتلون کی سمجھ ہی نہیں آئی. یہ انسان کی عزت نہیں ہے، پتلون کی بہت عزت تھی. اس نے کہا میرے سے جب میرا کیس انہوں نے سنا اس میں پتلون کا ذکر بھی نہیں تھا، لیکن ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے. وہ پتلون حسان جب تقریر کر رہا تھا وہ اس وقت آیا جب اس کے پاس ایک نوجوان بچہ جس کے سر میں گولی لگی، اس کا بھیجا باہر نکلا ہوا، اس کے ہاتھ میں آپ نے گولیوں کے شیل دیکھے تو جو اسے دکھائے کتنی گولی چلی ادھر، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. اس بچہ کسی ماں باپ کا بچہ تھا. انہوں نے آج تک ان فیملیز کو کہا کہ آپ نے جنازہ بھی نہیں کسی کو دیکھنے دینا، آپ نے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا. آپ دیکھیں کہ کس طرح کا خوف ڈالتے ہیں. وہ کسی کا بچہ نہیں تھا. اور یہ کس چیز کی جی پتلون؟ پتلون ہے کس کی؟ آج کل دیکھیں پتلون کی عزت کوئی نہیں کرے گا. پتلون کی عزت تب ہوئے گی جب یہ انسانوں کی عزت کریں گے اور پاکستانیوں کی عزت کریں گے. ان کی عزت تبھی ہوگی جب یہ اپنے ملک کے لوگوں کا سوچیں گے. اس طرح ان کی کوئی عزت نہیں کرے گا. یہ چاہے ڈنڈا چلا لیں چاہے گولی چلا لیں. اب آپ دیکھیں کتنے گولی چلی ہے لیکن لوگ رکے نہیں. کیونکہ اگر میں سوچتی ہوں ہمیں اپنی زندگی میں حق لینا ہے تو ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، ورنہ یہ ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس وقت ملٹری کورٹ کے جتنے بھی قیدی ہیں یہ ایک بہت بڑا کنسرننگ ایشو ہے، اور یہ تب بھی تھا جب سزائیں دینے سے پہلے تھا. اور دوسری جانب ملٹری کی طرف سے دیکھیں تو فوج اپنے معاملات میں انگیج ہے. فوج کی طرف سے یہ کہا بھی جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہوگی. فیلڈ مارشل صاحب کی اپنی ایکسٹینشن کا بھی معاملہ آ رہا ہے نومبر میں. ادھر سے نون لیگ کی بھی اپنی میٹنگز ہو رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن بھی نہیں دیں گے. تو ان سینیریو میں ان قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کی لاجک کیا دیکھیں بنتی ہے؟ پاکستان میں اس وقت کوئی نظام نہیں ہے، صرف اپنی 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 پڑی ہوئی ہے. ملک ڈوب گیا. لوگ اس وقت آپ دیکھیں کس حالت میں ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب آیا. غریب آدمی پس رہے، لیکن ان کو ان کی زندگیوں پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا. ان کی تو زندگی پہلے سے بھی بہتر. ان کو تو ابھی اپنی اور لمبی وقت چاہیے. ان کو ظاہر ایکسٹینشن چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایکسٹینشن نہیں لیں گے تو پاکستان میں رہنا بھی مشکل ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ظلم ہے اور جو یہ ظلم سب پہ ہو رہا ہے، ملٹری قیدی دوسرے قیدی آپ دیکھیں جن جن کو بھی پکڑا ہے سب بے گناہ تھے. میرے گھر کا ڈرائیور 10 مہینے قید، کس چیز کی قید تھی؟ کہ وہ میرے گھر آئے تھے حسان کو دیکھنے، آپ کو وہ ملا آپ لے گئے. آپ نے لوگوں نے ان کے فون بھی لے لیے. میرے 2 ملازم لے کر گئے، دونوں کے موبائل گئے. جس کے گھر میں گئے ہیں لیپ ٹاپ، موبائل، یہ جو سی سی ٹی وی کے کیمرے سب کچھ لے جاتے ہیں. یہ ڈاکہ نہیں ہے گھروں میں؟ اور یہ بندوقوں کے ساتھ آتے ہیں، ان کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. ان کے پاس کوئی آئی ڈیز نہیں ہوتی. آپ کے گھر میں گھستے ہیں بغیر کسی وارنٹ کے. آپ کو نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں. ڈاکو آ جائیں بندوقوں کے سفید کپڑوں میں آ جائیں. تو یہ نظام تو اس وقت بہت بری حالت میں ہے. یہ تو کبھی پاکستان میں شاید کبھی ہوا ہی نہیں تھا، پچھلے مارشل لاز میں نہیں ہوا جو اب ہوا ہے. کہ بہرحال یہ جتنی بھی ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں، اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی کیا پالیسی ہے؟ کوئی تحریک چلے گی اس کے حوالے سے؟ کہیں کسی پلیٹ فارم پر آواز اٹھائی جائے گی، یا صرف عمران خان کی بہنیں میڈیا ٹاک کریں گی اور یہی انف ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا سروائیول تبھی اگر وہ اپنی ہمت کریں گے. عمران خان تو اپنے مقصد پہ بڑی سخت جیل کاٹ رہے ہیں. آج تک کسی سیاسی قیدی نے یہ جیل نہیں کاٹی.
کسی ایکس پرائم منسٹر نے یہ نہیں کاٹی، کسی کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا کہ آپ ان کو نہ ڈاکٹر کی سہولت ہے، نہ ان کے پاس کسی وزٹر کی لائر کی سہولت ہے، آپ نہ فیملی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ جیل تو کبھی نہیں ہوئی تھی، ان کی جیلیں تو ان کے ملازم تھے جیلوں کے اندر، یہ وہاں پہ دعوتیں کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، سیاست کرتے تھے۔ اب ان کا دل کرتا ہے کہ عمران خان ان سے معافی مانگے، ان کو نہیں پتا عمران خان نے جب کچھ کیا ہی نہیں تو معافی کیوں مانگے۔ عمران خان نے ایک ہی بات کہی تھی، آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورے کینٹونمنٹ میں سی سی ٹی وی فوٹیج کہیں جا سکتی ہے جب تک ان کے پاس نہ ہو۔ اب یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کبھی نہیں دکھائیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے اس میں کیا ہے۔ کوئی کسی، ہم وہاں پہ، میں موجود تھی 9 مئی پہ، کوئی توڑ پھوڑ کچھ نہیں، ہم نہ اندر گھسے، ہم باہر کھڑے تھے، ہمارا احتجاج حق تھا۔ جس طرح رینجرز نے عمران خان کو وہاں سے لے کے گئے تھے، ان کو جان بوجھ کے لے کر گئے تاکہ یہ چاہتے تھے ریاکشن ہوئے، اور ریاکشن کے بعد انہوں نے گولی چلانی تھی، ان کا پورا فالس فلیگ پلان تھا، انہوں نے پورا وہ کیا لوگوں کا، انہوں نے لوگوں کے غصہ دلایا تاکہ لوگ ریئیکٹ کریں۔ لیکن عمران خان نے کی پارٹی کبھی توڑ پھوڑ یا تشدد کی پارٹی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے شروع سے انہیں پرامن احتجاج کا کہا ہے۔ اس پرامن احتجاج میں انہوں نے گولیوں سے بھی مارا، ڈنڈوں سے بھی مارا، اور قید پکڑ لیے لوگوں کو گھروں سے۔ اگر کوئی اے ٹی ایم پہ اس وقت گیا تو وہ بھی پکڑا گیا، جو کہیں چل رہا تھا وہ بھی پکڑا گیا، جو کھڑا تھا وہ بھی۔ اب انہوں نے اس پہ، ان کو پتہ ہے کہ سب نے کہا تھا، یاسمین راشد ہمارے سامنے وہاں کہہ رہی تھی اندر کوئی نہ جائے، سڑک تو ان کی نہیں تھی نا، کور کمانڈر کا گھر تھا، وہ بھی اگر کبھی یہ تحقیق کریں تو پتہ چلے گا کہ کیسے انہوں نے اس کو کھودا اور کیسے اندر گئے۔ آج تک اگر کوئی بیان دے، لیکن ان کے پاس کوئی بیان ہے بھی نہیں اور یہ دیں گے بھی نہیں۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان لا قانونیت ہے۔ میرا دل کرتا ہے اللہ کرے اللہ سپریم کورٹ کے ججز کو طاقت دے، یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں اللہ نے اس جگہ پہ اگر پہنچا دیا ہے تو ہم وہ کام کریں کہ ہم اللہ کو جواب دیں۔ یہ جتنا ظلم ہو رہا ہے اس کے جواب دیں، یہ سب ججز بھی ہوں گے کیونکہ یہ اس میں شامل ہیں، اور ہمارے جیسے لوگ جن کے بچے یا جن کے بھائی اور ہمارے اور جتنے بھی ہمارے قید میں لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ججز پہ آتی ہے کہ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو ان کرسیوں پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ میں تو جب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اتنے بڑے بڑے کمرے دیکھتی ہوں اور اتنی بڑی بڑی کرسیاں دیکھتی ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ انصاف دے سکتے۔ آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں، انصاف ہے، کرسیاں بھی چھوٹی ہیں، کمرے بھی چھوٹے ہیں، تنخواہیں بھی کم ہیں، وہاں پہ کوئی اس طرح کی نہ ان کے پروٹوکول ہے نہ کچھ۔ یہاں ایک چھوٹا جج، بڑا جج بڑی بڑی پروٹوکول میں آتا ہے لیکن اس کے اختیار میں کوئی انصاف نہیں ہے، نہ وہ انصاف دے سکتا۔ تو انہوں نے دیکھے سب نے اللہ کو جواب دینا ہے، جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کو جواب دیں، ہم جو زیادتی کریں گے ہم بھی اللہ کو جواب دیں۔ دیکھیں اللہ ہمارے سے بھی پوچھے گا۔ ہمیں یہ سکون ہے کہ ہم نے کوئی ایسی چیز غلط نہیں کہی، مگر میرا بیٹا گیا تھا تو اس کو پتہ ہے کہ میں کبھی کسی غلط چیز کو پسند نہیں کروں گی۔ تو اسی طرح ہی سب لوگ تھے، اور عمران خان کی پارٹی کا طریقہ ہی پرامن ہے، کیونکہ عمران خان ہمیشہ کہتے تھے پرامن احتجاج، اور انہوں نے جان بوجھ کے وہاں گولی چلی اور وہاں سب کچھ ہوا، 9 مئی پہ بھی وہ بچے شہید ہوئے۔ لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج تک ان بچوں کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا اور نام بھی نہیں لیتا۔ دیکھیں کبھی میں سوچتی ہوں کن کے بچے ہوں گے، ہمیں بھی نہیں پتا، وہ لوگ ڈر کے چپ کر گئے نا، کہ ان کو کہا گیا کہ اگر آپ کو میتیں تب دیں گے اگر آپ چپ کر کے دفنائیں گے، آپ نے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا۔ تو لوگ اپنی کیا کریں بےچارے، ان کے غم علیحدہ اور خوف علیحدہ ان کا، تو ان کو، وہ تو شہید ہو گئے بچے، وہ تو شہادت ان کو مل گئی، یہ ان لیکن لوگوں نے جنہوں نے آپ کو کیا، آپ کو بتایا، جن جن لوگوں کے بچے اس سارے سنیریو میں شہید ہوئے؟ مجھے نہیں، مجھے کوئی ڈائریکٹلی نہیں ملا، لیکن جو مجھے اس علاقے کے لوگ ملے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو یہ میتیں دیں گے، آپ نے چپ کر کے کرنا ہے، کوئی آپ نے بات نہیں، آپ نے دیکھا کبھی آج تک کسی نے بات کی ہو کہ ہمارا بیٹا شہید ہو گیا؟ کبھی کسی نے نہیں کی۔ ظاہر ہے ان کو ڈر لگتا ہے، ان کے گھروں میں چلے جائیں گے، ان کو پکڑ لیں گے، ان کے کسی دوسرے بیٹے کو لے جائیں گے، کیا کریں لوگ؟ یہ خوف اور یہ دہشت تو کبھی نہیں تھی پاکستان میں۔ ہم بھی زندہ تھے، ہم نے بھی ضیاء اللہ کا مارشل لاء بھی دیکھا، سب کچھ دیکھا، مجھے نہیں لگتا کبھی یہ وقت تھا جو اس وقت ہے ہو رہا پاکستان۔
ٹھیک ہے خان صاحب سے آپ کی آخری ملاقات ہوئی، کھل ڈل کر ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد پھر ملاقات بند ہو گئی، یا کیا وجہ ہے؟ ابھی پتہ نہیں، اب کل ہم نے جانا ہے. اب دیکھیں، ہمیں ہر دفعہ یہ نہیں پتا ہوتا کیا ہوگا. اب دیکھیں یہ ایک ہماری مطلب جیل مینیول کے مطابق ملاقات ہے. اس پہ ہمیں نہیں پتا ملاقات کرنے دیں گے نہیں، اور جو نہیں کرنے دیتے ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں ہم کس کو جا کے کہیں، ہم جج کے آگے جاتے ہیں، وہ جج آرڈر دے دیتے ہیں، آرڈر کوئی مانتا ہی نہیں. اب جیل کے اندر جو بھی صاحب بیٹھے ہیں وہ جج کی بات ہی نہیں سنتے. تو میں تو سوچتی ہوں جوڈیشری کو ختم کر دینا چاہیے، جس میں کوئی انصاف ہی نہیں ہے اور اتنے اتنے پاکستان کا سرمایہ لگ رہا ہے تو ختم کر دیں. ایک آرڈر دے، ایک ڈکٹیٹر ہے وہ بتاتا جائے، جیل والے ایک بیٹھے ہر جگہ بتائیں کہ کیا کرنا ہے. انصاف میرے سامنے، میں نے تو پہلی دفعہ میرا عدالتوں سے واسطہ، میں نے دیکھا ہے عدالتوں کو، مجھے تو ابھی تک کہیں کوئی انصاف نہیں ملا. وہ جج بیچارے بھی میسج دیتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. جنہوں نے عمران خان کو 14 سال، 10 سال، 20 سال، مطلب کوئی سزاؤں کا کوئی وہی نہیں ہے، دیتے جا رہے ہیں. تو وہ جج پیغام آتے ہیں کہ جی ہم بڑے مجبور تھے، ہمارے ساتھ یہ کر سکتے تھے. لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر جج ریزائن کر دیں، پولیس والے ریزائن کر دیں، ہم نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے پھر بھی اللہ کو جواب دینا ہے. جو ظلم یہ کر رہے ہیں اس کا جواب سب کو دینا ہے. تو اگر یہ ریزائن کرنے لگ جائیں تو خود ہی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، کہ ان کو پتا چلے گا کہ جی لوگ ہماری بات نہیں مان رہے. اور اگر ان پہ کوئی ظلم ہوتا ہے وہ بھی برداشت کر لیں، غازی بن جائیں گے. دیکھیں دنیا میں آپ حق پہ کھڑے ہو کے دیکھیں، اللہ ساتھ ہوتا ہے. آج عمران خان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. انہوں نے ان کے ساتھ ہر ظلم کیا، ان پہ حملے کیے، مارنے کی کوشش، ڈرانے کی کوشش، ذلیل کرنے کی کوشش، لیکن آخر ذلیل بھی خود ہی ہوئے ہیں، شرمندہ بھی خود ہی ہیں. جتنے بھونڈے بےہودہ کیسز بنائے وہ ان کے اپنے اوپر کالک ملی گئی ہے. عمران خان کو اس سے کچھ نہیں ہوا، کیونکہ عزت اللہ کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں ہوتی تو واقعی عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ عزت کس کے پاس ہے اور ذلت کس کو مل رہی ہے. ٹھیک ہے، رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ خان صاحب کو 14 سال، خان صاحب خود ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ انہیں 14 سال اندر رہنے کا انتظام ہو جائے گا. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ 10 سالہ منصوبہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر مسلم لیگ نون کے یا پھر حکومتی جماعتوں کے لوگوں سے بات کریں، وہ بھی یہی دکھا رہے ہیں کہ 10 سالہ ہمارا منصوبہ ہے. آپ لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے خان صاحب کی رہائی؟ ابھی دیکھیں ان کے اپنے منصوبے، ان کو پتہ ہے کہ ان کی زندگی کا اللہ کے پاس کیا منصوبہ ہے اور اللہ نے ان کے لیے کیا کرنا ہے. ابھی ان کو یہی نہیں پتا. منصوبے بنا لیں، پھر ایک منصوبہ اللہ تعالیٰ بھی بنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سن رہے ہیں، ہماری بھی اور ان کی بھی. اور اللہ دیکھ رہے ہیں ہم کس چیز کے لیے دعا کریں اور یہ کس چیز کے لیے. ان کی یہ ابھی وہ آج کل چل رہے ہیں نا کہ یہ چاہتے ہیں جی عمران خان کو ایلیمینیٹ کر دیں. ایلیمینیٹ تو انہوں نے بڑی دفعہ کوشش کی ہے. زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اور عمران خان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں زندگی اللہ کے ہاتھ میں، وہ کبھی نہیں ڈرتے. تو زندگی اللہ کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں ہوتی تو یہ کب کی سب کو ختم کر کے کرسیوں پہ بیٹھ جاتے. لیکن کرسی پہ بیٹھیں گے وہ سنبھل نہیں سکے گی. آپ یہ دیکھیے گا، یہ جس کرسی کے اوپر بھی بیٹھتے ہیں وہ کرسی ہل رہی ہے، وہ کرسی سنبھل نہیں رہی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سن رہے ہیں. اور آپ یقین کریں، مجھے اتنا تسلی بھی ہے کہ جتنی دنیا میں دعائیں عمران خان کے لیے ہو رہی ہیں اور جتنی لوگ ان کے خلاف دعائیں کر رہے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں. میں نے تو ہر ایک کو سنا، لوگ اتنے دل سے ان کے اوپر جو ان کو دعائیں دیتے ہیں ایسی دیتے ہیں کہ اللہ معاف کرے. عمران خان کو کوئی بدوا نہیں لگ رہی، عمران خان کو صرف دنیا سے دعائیں مل رہی ہیں. اور لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ میری ماں تہجد میں پڑھ رہی ہے، کہیں خانہ کعبہ، کربلا، جہاں جاتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں ہم دعائیں کر رہے ہیں. تو عمران خان خوش قسمت آدمی ہے، وہ انسانوں کا سوچ رہے ہیں اور اللہ ان کے لیے دعائیں کرا رہے ہیں. یہ اپنی کرسیوں کا سوچ رہے ہیں تو ان کی حالت ابھی بھی سنبھل نہیں رہی. ٹھیک ہے، اور سپریم کورٹ کے ریلیف کے بعد جو وہاں سے جب خان صاحب کی کچھ کیسز میں رہائی ہوئی، تاثر یہ دیا گیا تھا اس کے بعد آپ لوگوں کی ملاقات ہوگی کہ شاید خان صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ نرم آئے گی، مگر خان صاحب کا لہجہ مزید تلخ تھا، مزید وہ انہوں نے سخت سٹیٹمنٹس دی تھی. اب کیا حالات تھے اس دن؟ دیکھیں کس چیز کا نرمی. آپ دیکھیں، آپ نے زبردستی جھوٹے کیسز کے ساتھ اندر رکھا ہوا ہے، پھر آپ اتنے کیسز کہ وہ اس کا کیس لگتا ہی نہیں ہے. روز ہوتا ہے جی یہ کیس ہونا ہے، پھر وہ کینسل ہو جاتا ہے. یہ صرف کیسز پہ یہ اپنا ٹائم بنا رہے ہیں. اور یہ ان کا دل یہ کرتا ہے کہ جیسے باقی ان کے سربراہان معافی مانگتے تھے،
बाहर जाते थे, बस ये चाहते हैं वो करें, इमरान खान चुप कर जाए, बाहर जाए। इमरान खान ने ना इनकी तरह जायदादें बाहर बनाई हैं, ना उनका पैसा बाहर है, ना उनको फिक्र है कि मेरा बाहर मैंने क्या करने जाना है। वो कहीं नहीं जा रहे, वो यहीं बैठे हैं। उन्होंने बड़ी सख्त जेल काट रहे हैं, और बाकी उनके साथ सब दुनिया की दुआएं हैं। आप आपकी सोच है कि जितनी दुआएं उनको मिल रही हैं, और इनके साथ ज़ाहिर है दुआ कोई नहीं है। ये एक दूसरे के साथ कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं, ये लड़ते रहे, होना वही है जो अल्लाह करेगा। ना जिंदगी 14 साल कैद जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, इनको भी नहीं पता है इनकी जिंदगी 14 साल है भी कि नहीं। इनको नहीं पता इनकी कैद जिंदगी में है भी कि नहीं, इनको कुछ नहीं पता। अल्लाह जानता है, ये देने वाले हैं, लेकिन होना क्या है वो अल्लाह को पता है। तो इंशाअल्लाह कौम खड़ी है इमरान खान के साथ। जो सपोर्ट इमरान खान के लिए है, वो इनके पास किसी के पास है ही नहीं। ये देख लें, सब नकली प्रोग्राम करते हैं। अगर ये सैलाब पे भी जाते हैं तो वहाँ एक ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, एक सीन क्रिएट करते हैं, क्योंकि नेचुरली ये कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि जब जाएंगे तो लोग अपनी राय बताएंगे और वो ये सुन नहीं सकते। तो आप देख रहे हैं कि जितने, कल इतवार के दिन भी स्कूल खुला था, और उसमें जी पूरा एक प्रोग्राम रचाया गया, और वो लोगों ने बताया कि जी हमें बुलाया गया था, ये करो। आप देखें, डूबे हुए लोग हैं, बेचारे भूख से बैठे हैं, उनके साथ भी आप सिंसियर नहीं है। आप उनके साथ भी एक पिक्चर ऑप्टिक्स करते हैं, ये क्या है? मतलब कोई, आप देखें, अल्लाह का अजाब है, और आप जिम्मेदार हैं। देखिए, हुक्मरान के ऊपर सारा बोझ होता है। कोविड में आपने देखा था, इमरान खान ने जब एक गरीब का सोचा तो अल्लाह ने कोविड में पाकिस्तान को बचाया और पाकिस्तान को चलाया। ये ईमान होता है। इनके पास वो नहीं है, पूरा मुल्क डूबा हुआ है, लोग बेचारे जानवर मर रहे हैं, भूख से बैठे हैं, लेकिन ये उसमें भी फोटो ऑप्टिक्स हो रही है। ठीक है। और ये कहा जाता है कि 2 साल की जेल बड़ी सख्त होती है, और जिन लोगों ने काटी वो तो कहते हैं कि चंद दिन में बड़े मुश्किल होते हैं। खान साहब का अब वो जो तलखी है या फिर वो जो जज्बात में शिद्दत है वो ज्यादा आती जा रही है। आपने आखिरी मुलाकात में भी देखा, स्टेटमेंट्स भी सामने आई। अंदाजा भी यही लगाया जाता है कि शायद जितना अरसा अंदर रहेंगे उतने अरसे में मामला जो हैं वो तय हो जाएंगे, खान साहब नरम हो जाएंगे। खान साहब नरम क्यों नहीं हो रहे, और जाहिर सी बात है वो इनके साथ बातचीत के लेवल पे क्यों नहीं आ रहे? इनके पास बातचीत नहीं है ना। बातचीत तो यही है, आप चुप करके बैठ जाए, 2-3 साल हमें हुकूमत करने दें, हम सब अपना टाइम पूरा करें। अब देखिए, जिनके पास हुकूमत करने का वही नहीं है, इन सबको पता है। नून लीग वाले खुद बताते हैं कि वो हारे हुए थे, वो खुद लोगों को बताते हैं कि नहीं, हम जीते नहीं थे। अगर आपकी वो आपके पास वो मॉरल अथॉरिटी नहीं है, तो आपकी हुकूमत क्या हुकूमत है? अब वो चाहते हैं कि इमरान खान चुप कर जाए ताकि हम तसल्ली से हुकूमत करें। अब इतनी हुकूमतें की हैं, उसमें क्या पाकिस्तान में बना था जो अब ये नया इस वक्त क्या करेंगे? वही लोग हैं सारे। इन्होंने कौन सी नई काम करना है? कुछ नहीं। क्योंकि ये इतना मजा है, सारा वक्त आप देखा करें, पूरे पूरी सरबराहन दौरों पे हैं, एक आता है एक जाता है, एक आता है। अब आप सोचो उस पर कितना खर्च होता है। अब इमरान खान के वक्त के दौरे गिने, उन्होंने सब पे पाबंदी थी, कोई यूं सफर नहीं कर सकता था, कोई जहाज भर के नहीं जा सकता था। एक दिन रहते थे, रात को वापस आ जाते थे। ये तो वहाँ होटल मुफ्त, सफर मुफ्त, खाना मुफ्त, वहाँ सारी करने के लिए जी, बच्चे भी चले जाए, फैमिली भी जा रही है, सब जा रहे हैं। मुल्क का पैसा है ना, ये मुल्क कंगाल हो चुका है, उसमें ये हो रहा है। हम सब आपकी महंगाई से सब दुनिया पिसी हुई है, लेकिन इनकी इनकी जो शाह खर्ची है वो चल रही है। तो इसलिए ये इनका किसी का दिल नहीं करता कि छोड़ने को। और इमरान खान बैठे हैं, और वो तब निकलेंगे जब ये 9 मई की माफी मांगेंगे कि हमने 9 मई कराया था, नाजायज झूठी सजाएं दी, जुल्म किया, ये उस पर माफी मांगेंगे तो तभी इमरान खान निकलेंगे। ये खुद माफी ये मांगेंगे, ये तो ये कहते हैं ना। ये आप लोगों की तरफ से या खान साहब की तरफ से मुतालबा है कि माफी, जो जो माफी का मुतालबा करें वो माफी मांगे, तो खान साहब इनके साथ मेरा बात मैं करेंगे? मेरा तो देखे, मेरा तो अपना ये मुतालबा है। मैं कहती हूँ ये मुझे हिसाब दे कि मेरे बेटे को इन्होंने क्यों पकड़ा। मेरे बेटे को 2 साल जेल किस चीज की, और बड़ी सख्त जेल, मतलब एक नॉर्मल नहीं, पहले मिलिट्री में रहा, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है। वो तो देखें, जब सारे ये कैदी निकलेंगे, इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे, और फिर सब किताबें लिखेंगे, और फिर सब पता चलेगा कि हुआ क्या था। फिर क्या सिनेरियो आप देख रही हैं जब ये लोग बाहर निकलेंगे, जो किताबें लिखेंगे? तो इंशाअल्लाह ये दुआएं हैं, देखिए, सब बैठ के, मैं आपको बता रही हूँ, वो अंदर इतनी दुआएं करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ इंसान को कि असर के बाद बैठ के इतना पढ़ो
سارے مل کے کہ اللہ تک ایسی آواز جائے، اور جب اللہ کی لاٹھی چلتی ہے تو پھر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔